بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں زاہد حسین، سپیریئر گروپ آف کالجز، شعبہ اردو، ڈیرہ غازی خان۔ آج کا موضوع ہے سبق ابوالقاسم زہراوی۔ ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں ان میں ایک تو اسباق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو 5 نمبر پر مشتمل ہیں، اور بے جز میں سبق کا خلاصہ ہے جو 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جیم جز میں عبارت کی تشریح 15 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ حصہ نثر میں سے کل 30 نمبر کے سوالات بنتے ہیں، اور آج ہم حصہ نثر میں ابوالقاسم زہراوی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی 30 نمبر کے سوالات ہی ممکن ہیں۔ اس میں ہمارا سوال نمبر 3 جو ہے پیپر میں، وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں، نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ یہ 15 نمبر پر مشتمل ہے، جس میں 2 نمبر جو ہیں حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان 1 نمبر کا، اور مصنف کا نام بھی 1 نمبر کا۔ جس طرح ہماری کتاب میں سبق کا عنوان لکھا ہوا ہے، ہم نے منوان ویسا ہی لکھنا ہے، اور مصنف کا نام بھی ویسے ہی لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں، یعنی ماخوذ لکھا ہوا ہے، نامور مسلم سائنسدان، اگرچہ اس کے نمبر نہیں ہیں، لیکن اس کا لکھنا آپ کی معلومات کو ظاہر کرنا، آپ کے علم اور دانش مندی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس لیے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اس کے بعد صنف ادب ہے، تحقیقی مقالہ یعنی مضمون ہے۔ سائنس کے حوالے سے حوالے متن کے بعد ہمیشہ باری آیا کرتی ہے سیاق و سباق کی۔ اب اس سبق کا جو سیاق و سباق بنتا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو تیار کرنے میں آسانی رہے۔ اس سبق میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی عبارت آ جائے، سیاق و سباق یہی ہوگا، کیونکہ یہ سبق مضمون کی طرز پر ہے، اور جو سبق مضمون کی طرز پر ہوتے ہیں ان کا سیاق و سباق اجمالی ہوتا ہے۔ اب جو اس کا سیاق و سباق ہے، اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور مسلم سائنسدان اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی عظیم شخصیت ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی قرطبہ سے مکمل کی اور جدید علم جراحت کے موجد بن گئے۔ زہراوی کی کتاب تصریف سرجری پر اعلیٰ معیار کی مفصل کتاب ہے، جس میں 90% بیماریوں کا علاج جراحت کے ذریعے ممکن بنایا گیا ہے۔ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ وینس سے شائع ہوا۔ اس کے بعد باسل اور یورپ کے فضلاء نے التصریف پر شرحیں بھی لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا اس سبق کا سیاق و سباق۔ اب باری آتی ہے تشریح کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن لائن لیکچر میں جس طرح ہم کلاس میں تشریح کیا کرتے ہیں، ویسے تشریح کرنا آن لائن لیکچر میں ممکن نہیں ہے، لیکن وضاحت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ بھی کم سے کم وقت میں۔ اب ابوالقاسم زہراوی کی وضاحت جو ہے میں کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ اپنی محنت سے اور کوشش سے تشریح کرنے کا فن جو ہے وہ دکھا سکیں۔ ابوالقاسم زہراوی سبق کا نام ہے۔ اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پہلا لفظ اندلس۔
یہ اسپین کا نام ہے، اس کو ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس کا نام تبدیل ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پر حکومت کی ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ کی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو یاد ہو تو طارق بن زیاد نے جبرالٹر کے مقام پہ اپنی کشتیوں کو جلا کر اسپین پر اپنی فتح کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا تھا اور یوں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح عبد الرحمن الناصر جو 8واں بادشاہ تھا، اس نے اپنی ملکہ زہرا کے نام پر 4 میل کے فاصلے پر، کرتبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک الزہرا نامی شہر بسایا تھا، جس میں ابو القاسم زہراوی پیدا ہوئے تھے۔ وہیں سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہی شفا خانے سے منسلک ہو گئے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کی تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ تحقیق ابو القاسم زہراوی کے حوالے سے حمید عسکری نے ہمارے اس سبق میں پیش کی ہے، کیونکہ اگر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو انگریزوں کو چھایا ہوا دیکھتے ہیں، انگریز، یورپ، اور یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، وہ انگریزوں نے کیے ہیں، مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے، جن میں ابو القاسم زہراوی ہیں، بلا شبہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، جس کو آپ ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، سرجن بھی کہہ سکتے ہیں، مصنف بھی کہہ سکتے ہیں، انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ابو القاسم زہراوی کے فن کا کمال جو ہے مغرب والے صدیوں تک مانتے رہے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی 936 میں عبد الرحمن الناصر کے عہد میں پیدا ہوا۔ اس وقت کرتبہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچا ہوا تھا، جس میں ہزاروں مسجدیں تھیں، ہزاروں عمارتیں تھیں، لاکھوں لوگ رہتے تھے، 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی، 50 سرکاری ہاسپٹل تھے یہاں پہ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 936 میں وہ پیدا ہوا ہے، تو فرض کیجئے 970 عیسوی میں اس نے جراحت شروع کی ہے، تو 970 عیسوی سے پہلے روئے زمین پر کوئی سرجن پہلے موجود نہیں تھا۔ اگرچہ لوگ زخمی ہوتے تھے، جنگیں تھیں جس میں تیر چلتے تھے، تلواریں چلتی تھیں، گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے، بیماریاں بالکل یہی تھیں جو آج بھی ہیں، کیونکہ آج بھی انسانی جسم وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو اس زمانے میں کہیں پر بھی سرجری نہیں تھی اور لوگ بیماریوں سے مر جایا کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ابو القاسم زہراوی نے جدید علم الجراحت کی ابتدا شروع کی، اور ابتدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو اختتام تک بھی، یعنی انجام تک بھی لے کے گیا، اور منوا کے دم لیا کہ یہ بھی طریقہ علاج ہے اور یہ سب سے بہترین ہے۔ ظاہر ہے جس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، پہلے معذوری اور پھر انفیکشن سے مر جانا اس کا مقدر بن جایا کرتا تھا۔ لیکن ابو القاسم زہراوی نے نہ صرف اس ہڈی کو جوڑا بلکہ اس کے انفیکشن کا بھی علاج کیا۔ تو آج اس جدید زمانے میں جو علم علاج کے 2 طریقے ہیں، یعنی دوا اور سرجری،
یہ دونوں مسلمانوں کی ہی ایجاد ہیں، یعنی 936 سے پہلے، یعنی ابو القاسم زہراوی سے پہلے جو میڈیسن تھی، طب تھی، وہ مسلمانوں کی ایجاد تھی، جس کی نقل کر کے مغربی ڈاکٹروں نے ادویات بنائی تھیں۔ اسی طرح سرجری یعنی جراحت، یہ بھی مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے مسلمان جو ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ ابو القاسم زہراوی ہی ہے جس نے مغرب کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا تھا۔ اب اس کی ذہانت دیکھیے کہ جو بھی سرجری پر وہ آپریشن کرتا ہے اس کو لکھتا جاتا ہے، صرف لکھتا ہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں اس کو جن جن آلات کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہ صرف بنواتا ہے بلکہ اس کتاب میں بھی ان اوزاروں کی تفصیل بھی لکھتا جاتا ہے۔ یعنی وہ انجینئر بھی ہے اور ایک پینٹر بھی ہے اور ایک مصنف بھی ہے، جو اس طرح سے کتاب لکھتا چلا جاتا ہے جو اپنے زمانے کی مشہور زمانہ تصنیف بن کر وجود میں آتی ہے، اور یہی کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی ہے، یعنی تصریف۔ یہ کتاب دونوں حصوں پر مشتمل ہے، یعنی علم علاج کی دونوں شاخوں، طب پر بھی اور جراحت پر بھی۔ طب اس لیے زیر بحث نہیں ہے کیونکہ اس پر پہلے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، اور سرجری یعنی جراحت کا ذکر چونکہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق ہے، جو درمیانی زمانے میں مختلف علاج کے سلسلے میں بڑھتا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، جو اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں، یعنی ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا یعنی اگر منہ کھولیں تو اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے، لوتھڑا جو ہے لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو کاٹنے کی انفیکشن ہو جاتا تھا، سوج جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح مثانے میں سے پتھریاں نکالنے، بواسیر کے مسوں اس کی جڑوں کو کاٹنے، زہریلی رسولیوں کو ان کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، یہاں تک کہ اپنی جگہ سے کھسکے ہوئے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ چڑھانے، مردہ عضو کو کاٹنے، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں جو اس زمانے میں بھی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہیں، اور ان کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت طریقے سے دی گئی ہے، اور ان کے نام بھی، ان کی تصاویر بھی آلات کی اس کتاب میں موجود ہیں، اور طریقہ استعمال بھی بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مصنف نے فلسفیانہ رموز و اوقاف جو ہے اس میں نہیں الجھا۔ وہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتا ہے سادگی کے ساتھ اور عام فہم الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جو شخص بھی پڑھتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ سرجری تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے وہ عملی افادیت کے حامل موضوعات پہ بے جھجک لکھتا ہے، اور اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم کے نام کو بھی بگاڑا، جیسے ابو القاسس انہیں کہا گیا، البو قاسس کہا گیا، یہاں تک کہ الزہراوس کے ناموں سے بھی ابو القاسم کو یاد کیا گیا۔ یہ وہ نام ہے جو ہم بھی سنیں تو یہی لگتا ہے یہ کسی انگریز کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ ابو القاسم زہراوی کا ہی نام ہے۔
اسی طرح 18ویں صدی تک، یعنی 1400 سے لے کر 1800 کچھ تک، تمام مغربی مصنفین نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ابو القاسم کی کتاب التصریف سے حوالے بھی دیے ہیں، یعنی کوٹیشنز بھی دی ہیں۔ کچھ نے تو صاف طور پر اس کا اظہار کیا ہے کہ سرجری میں جو کچھ بھی ہے وہ زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ اس کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس میں 1497 میں شائع ہوا تھا۔ پھر اس کا ایک اور لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی تھیں چھاپی گئی تھیں، وہ تھا باسل ایڈیشن۔ باسل ایڈیشن 1541 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔ اب یورپ کے علماء اور فضلاء نے نہ صرف تصریف کو اپنی زبانوں میں منتقل نہیں کیا بلکہ اس پر شرحیں بھی لکھی ہیں۔ یہ تو تھی بیٹا اس سبق کی وضاحت۔ اب تشریح کرتے ہوئے آپ کو یہ باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے جو عبارت آپ کو دی جائے، اور اس تشریح میں نثری حوالہ جات کا استعمال کر کے آپ زیادہ نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نثر کی تشریح میں اشعار نہ لکھیں۔ ہاں، ان عبارات کے سلسلے میں اگر کوئی حوالہ جات آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کچھ جو ہے میں نے یہاں پہ سلائیڈ پہ لکھ دیے ہیں۔ فرمان علی شان ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ارشاد ربانی ہے، جس انسان نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اس کو اپنی راہ بتائیں گے۔ آیت کریمہ ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ حکیم لقمان کے بقول، صحبت علماء کو غنیمت شمار کر، کیونکہ علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جس طرح بارش خشک زمین کو۔ اسی طرح ایک اور فلاسفر کا قول ہے، عصر حاضر کی سائنسی ترقی کی عمارت مسلمانوں کے ہی قائم کردہ ستونوں پر کھڑی ہے۔ بقول رابرٹ کوک، میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ سرجری پر ایک عمدہ کتاب 900 برس قبل لکھی گئی ہے، میرا مطلب ہے التصریف، لیکن ابھی تک دنیا کی اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ عزیز طلبہ، ان حوالہ جات کی مدد سے آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ کوشش جاری رکھیں، اور اگر کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو ہمارے نمبر جو ہیں یہاں پہ درج ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بہتری کے لیے ہر وقت رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔